پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کابل کے دورے پہ گئے تھے۔ کابل پہنچنے پہ ان کے وزیر خارجہ حنیف آتمر نے ان کا استقبال کیا، ان کو ارگ یعنی ایوان صدر میں گارڈ آف آنر دیا گیا۔ بعد میں پریزیڈنٹ اشرف غنی کے ساتھ بھی ان کے مذاکرات ہوئے، اور آخر میں جو پریس کانفرنس تھی اس میں اگرچہ دونوں نے ایک دوسرے کی تعریفیں بھی کی، لیکن مجموعی طور پر اگر اشرف غنی کے ٹون کو دیکھا جائے تو اس میں شکوہ بھی تھا، ڈیمانڈ بھی تھا اور غصہ بھی تھا۔ سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس سٹیج پہ افغانستان کیوں گئے تھے اور وہ کیا کر کے لوٹے ہیں؟ اصلاً اشرف غنی کی حکومت کو ایک بڑی آزمائش سے دوچار کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور زلمے خلیلزاد نے طالبان کے ساتھ معاہدہ کر کے۔ جو طالبان کے ساتھ امریکیوں نے معاہدہ کیا ہے اس میں افغان حکومت کو بائی پاس کیا گیا، اور اس کی وجہ سے اشرف غنی کی حکومت کی پوزیشن بہت زیادہ کمپرومائزڈ ہو گئی اور طالبان کا مورال حد سے زیادہ بلند ہو گیا۔ دوسری طرف ان کا انتخاب متنازع بن گیا، اور اگرچہ حامد کرزئی اور دیگر افغان رہنماؤں کے جرگے کے نتیجے میں ایک ڈیل تو کرا دی گئی، جس کے نتیجے میں عبداللہ کو پیس پروسیس کا سربراہ بنا دیا گیا اور ان کے ساتھیوں کو حکومت میں وزیر بنا دیا گیا، ان کو حصہ دے دیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ حکومت اسی طرح یکسوئی کے ساتھ کام نہیں کر رہی ہے جس طرح کسی ایک جماعت کی حکومت کیا کرتی ہے۔ اب جب امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تو اس کے بعد نہ صرف یہ کہ طالبان کا مورال بلند ہو گیا، بلکہ ڈیزرشن افغان آرمی میں اور پولیس میں بھی شروع ہونے لگی۔ خود کابل کی حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی مستقبل کے لیے طالبان کے ساتھ رابطے کرنے لگے۔ دوسری طرف ایران، روس اور اس طرح کے ممالک بھی طالبان کو فیوچر کے حاکم سمجھ کے ان کے ساتھ رابطے مزید مضبوط کرنے لگے۔ چنانچہ ایک طرف تو طالبان کا رویہ انتہائی جارحانہ ہو گیا تھا، اور دوسری طرف افغان حکومت کے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر افغان طالبان کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے تو اس ڈیل کے نتیجے میں نگران حکومت بنے گی، جس کے نتیجے میں اشرف غنی کو اقتدار چھوڑنا پڑے گا۔ چنانچہ دونوں گروپ اگرچہ 2 مہینے ہو گئے اور قطر میں بیٹھی ہوئی ہیں، افغان حکومت کے نمائندے بھی اور طالبان کے نمائندے بھی، لیکن ابھی تک ان کا اتفاق ایجنڈے پہ بھی نہیں ہو سکا۔ طالبان یہ الزام لگا رہے ہیں کہ چونکہ اشرف غنی کو مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں اپنی رخصتی نظر آتی ہے، اس لیے وہ سنجیدہ نہیں ہیں۔ دوسری طرف افغان حکومت یہ الزام لگا رہی ہے کہ طالبان چاہتے ہیں کہ ماضی کی طرح دوبارہ افغانستان کو قبضہ کر لے، اس لیے وہ مفاہمت کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ چنانچہ جنگ بندی نہیں ہوئی ہے، اور دوسری طرف امریکی طیاروں کا یا امریکی فضائی قوت کا خطرہ ختم ہو گیا ہے، تو اس دوران طالبان کی کارروائیاں پورے افغانستان میں بہت بڑھ گئی ہیں، اور دوسری طرف کچھ کارروائیاں ہو رہی ہیں کابل کے اندر، خودکش دھماکے بھی ہو رہے ہیں، اہم شخصیات کو نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے جن کو طالبان ڈس اون کرتے ہیں، اور طالبان یہ الزام لگاتے ہیں کہ خود افغان حکومت میں شامل کچھ عناصر یہ کام کر رہے ہیں تاکہ طالبان کو بدنام کیا جا سکے، لیکن افغان حکومت اور بالخصوص اس میں شامل امر اللہ صالح جیسے لوگ اس کے لیے طالبان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ یہ حملے وہ کروا رہے ہیں، لیکن اس کی ذمہ داری کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن ایک بات جو بالکل واضح ہے وہ یہ کہ پچھلے چند مہینوں کے دوران افغانستان کے اندر تشدد کے واقعات میں بہت تیزی آئی ہے، اور یہ خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ اگر سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ افغانستان 90 کی صورتحال کی طرف دوبارہ چلا جائے۔ چنانچہ اب اشرف غنی کی حکومت کی ایک تو یہ ضرورت ہے کہ پاکستان کی طرف سے اس کو انڈورسمنٹ مل جائے، اور دوسرا اشرف غنی کی حکومت اب بھی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان اگر چاہے تو وہ طالبان سے جنگ بندی کروا سکتا ہے، لیکن پاکستان کے حکام سے یا متعلقہ لوگوں سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کام امریکی طالبان سے نہ کروا سکے تو ہم وہ ان سے کیسے کروا سکتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ طالبان ہر کام کے لیے تو تیار ہو سکتے ہیں، لیکن مکمل ڈیل کے بغیر
وہ جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ انہوں نے اپنے فیلڈ کے لوگوں کو گھروں میں بٹھا دیا اور پھر افغان حکومت پیچھے ہٹ گئی تو ان کے لیے دوبارہ یہ موبلائزیشن وہ ناممکن ہوگی۔ دوسری طرف کچھ کنسپریسی تھیوریز بھی جو مختلف فریق ہے، آج اشرف غنی نے بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کی۔ تو ایک طرف جو اس دوران مختلف افغان لیڈر پاکستان آئے، مثلا عبداللہ کو پاکستان مدعو کیا گیا، پھر گلودین حکمتیار کو پاکستان مدعو کیا گیا، اسی طرح کچھ اور رہنماؤں کو بھی مدعو کرنے کا ارادہ تھا۔ تو افغان حکومت یہ شک کر رہی ہے کہ شاید پاکستان، امریکہ اور طالبان مل کے کوئی عبوری سیٹ اپ کے لیے رستہ بنا رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کو یہ شک ہے کہ شاید امریکہ طالبان کے ساتھ مل کے افغانستان کے فیوچر کے لیے کوئی نقشہ بنا چکے ہیں، لیکن پاکستان کو آگاہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ شکوک و شبہات ہے کہ جو مختلف فریق ایک دوسرے کے بارے میں کر رہے ہیں۔ اب ایک مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور زلمے خلیلزاد کو تو جلدی تھی، اس لیے انہوں نے طالبان کو جنگ بندی پہ آمادہ کیے بغیر ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اور اس وقت بھی زلمے خلیلزاد اس ریجن میں ہیں، وہ طالبان سے بھی مل رہے ہیں، مختلف لوگوں سے بھی مل رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ طالبان بھی یہ جانتے ہیں اور افغان حکومت بھی یہ جانتے ہیں کہ جب تک نئی ایڈمنسٹریشن سامنے نہیں آتی تو تب تک افغانستان کے معاملے کا کوئی دائمی حل نہیں نکل سکتا۔ اب انتظار ہوگا نئی ایڈمنسٹریشن کا اور نئی ایڈمنسٹریشن کی ترجیحات کا، لیکن اس دوران اب تشویشناک امر یہی ہے کہ اس میں 5 مہینے لگتے ہیں یا 6 مہینے لگتے ہیں، تو اس دوران افغانستان کا کیا ہوگا؟ کیونکہ افغانستان میں جنگ زوروں پہ ہے۔ طالبان کی طرف سے جب فضائی قوت کا خطرہ ختم ہو گیا ہے تو ان کی کارروائیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، مختلف اضلاع کے ہیڈ کوارٹر کو بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہی تشویش ہے جس کی بنیاد پہ پاکستان کا تعاون حاصل کرنے کے لیے اشرف غنی نے آج عمران خان صاحب کو کابل کی دعوت دی تھی، اور عمران خان صاحب نے اپنے تقریر میں یا پریس کانفرنس میں ان کو یہ یقین بھی دلا دیا کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ افغانستان کے اندر وائلنس میں کمی لے آئے، لیکن میرے خیال میں یہ کام پاکستان نہیں کروا سکتا۔ اس سے پہلے امریکہ کے کہنے پہ بھی پاکستان نے پوری کوشش کی تھی کہ طالبان کو جنگ بندی پہ آمادہ کر لیں، کیونکہ جنگ بندی کے بغیر وائلنس میں کمی نہیں آ سکتی، اور دوسری طرف طالبان جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ آج دونوں طرف سے جو کمٹمنٹ ہوئی ہے ان کمٹمنٹ کو پورا کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف طالبان کا موڈ یہ نظر آتا ہے کہ جب تک عبوری حکومت قائم نہیں ہو جاتی، کیونکہ وہ ابھی تک اشرف غنی کی حکومت کو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو تب تک طالبان جنگ بندی کے لیے آمادہ نظر نہیں آتے۔ عبوری حکومت صرف اس صورت میں بن سکتی ہے کہ اس کے لیے امریکہ بھی پورا دباؤ ڈالے اور خود اشرف غنی صاحب اس پہ آمادہ ہو جائے، اور اگر عبوری حکومت نہیں بنتی تو طالبان جنگ بندی کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ چنانچہ یہ ایک خدشہ ہے اور تشویش ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارے یہ خدشے اور یہ تشویش بے جا ثابت ہوں، لیکن لگتا یہی ہے کہ جب تک جو بائیڈن کی حکومت اپنی ٹیم اناؤنس نہیں کرتی اور جب تک بین الافغان مذاکرات کے لیے فضا سازگار نہیں ہوتی، تو افغانستان میں باوجود سردی کے تشدد کا یہ لہر جاری رہے گا اور افغان مرتے رہیں گے۔ لیکن بہرحال اگر اس سلسلے میں پاکستان اور افغانستان کی حکومتیں اور پڑوسی ممالک اپنا رول ادا کرے تو کسی حد تک وہ تشدد میں کمی لا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ممالک ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد پیدا کریں۔